الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، شیطان انسان کا روز اول سے ہی صریحاً دشمن ہے اور یہ گھات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے راستے سے انسان کو بھٹکانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں بیان ہے کہ شیطان نے کہا اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ تو نے تو مجھے ملعون کر ہی دیا ہے، ملعون قرار دے ہی دیا ہے، تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا گھات لگا کر اور تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے غرض کے ہر طرف سے ان کو بھٹکانے کے لیے ہمہ وقت کوشش کروں گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت اس گھات میں رہتا ہے، اس چانس میں رہتا ہے کہ کس طرح اس کو موقع ملے اور وہ اللہ رب العزت سے انسان کا تعلق کو توڑ دے، کمزور کر دے اور انسان کو اللہ رب العزت کی ذات سے دور کر دے۔ شیطان اس حد تک انسان کا دشمن ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے، فجر کا وقت تھا، تو ان کا پاؤں پھسلا، کپڑے گندے ہو گئے، وہ دوبارہ گھر تشریف لائے، گھر آ کر انہوں نے غسل کیا، دوبارہ نئے کپڑے پہنے، پھر وہ مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو پھر پاؤں پھسلا اور پھر کپڑے گندے ہو گئے۔ غرض کہ یہ 3 بار ایسا ہوا اور تینوں بار بزرگ نے نئے کپڑے پہنے، یعنی کہ کپڑے چینج کر کے آئے۔ چوتھی بار جب وہ گرنے لگے تو ایک شخص نے انہیں تھام لیا، ایک شخص نے بزرگ کو گرنے سے بچا لیا، تو بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے گرنے سے بچا لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو میری اصلیت معلوم ہو جائے گی تو آپ مجھ پر لعنت بھیجیں گے۔ تو بزرگ نے کہا کہ میں آپ پر بھلا کیوں لعنت بھیجوں گا؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، اگر اس بار آپ گر جاتے تو آپ کے اوپر جنت واجب ہو جانی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ شیطان انسان کا کس قدر کھلم کھلا دشمن ہے کہ اگر بزرگ اس وقت گر جاتے تو جنت واجب ہو جانی تھی اور شیطان نے اس کو بچا لیا کہ اس کے اوپر جنت واجب نہ ہو۔ تو یہ اس قدر لعین مردود ہے اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان سے پناہ مانگنے کی دعا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے جا رہے تھے تو اس راستے پر ابلیس سے ملاقات ہوئی، شیطان سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ شیطان 4 خچروں کو ہانک رہا ہے، گدھوں کو ہانک رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اے لعین تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں تجارت کرنے کی غرض سے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان خچروں پر کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی اس پر سامان تجارت ہے جو کہ میں بازار میں جا کر فروخت کروں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پہلے خچر پر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے اوپر ظلم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اسے کون خریدے گا؟ تو اس نے کہا کہ اسے بادشاہ اور امیر لوگ خریدیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج طاقت کے نشے میں چور انسان جو ہے کس قدر ظلم ڈھاتا ہے۔ کسی کو کوئی عہدہ مل جائے یا کسی کے پاس دولت آ جائے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے اور ظلم پہ ظلم کیے جاتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کی سزا آخرت میں دے گی، لیکن ایک واحد ظلم ایسا ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ دوسرے خچر پر کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس کے اوپر خیانت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اسے کون خریدے گا؟ تو شیطان نے کہا کہ تاجر لوگ اس کی بہت ڈیمانڈ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج ہر کاروباری شخص تقریباً خیانت میں ملوث پایا جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ خیانت کرتا ہے۔
ایون کہ آپ ایک ریڑھی والے شخص کو دیکھ لیجئے، اگر کوئی وہ پیاز بیچ رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی پھل بیچ رہا ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے، وہ بھی خیانت کرنے سے باز نہیں آتا۔ آپ کی آنکھوں کو چکما دے کر وہ کوئی نہ کوئی داغی سبزی ڈال دیتا ہے، جو کہ آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو داغی تھی، کاش میں نے وہاں دیکھ لی ہوتی۔ غرض یہ کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ تجارت میں خیانت کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ جو تاجر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم خیانت نہ کریں تو ہمیں بچتا ہی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ تجارت میں خیانت اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تیسرے خچر پر کیا ہے، تو اس نے کہا اس کے اوپر حسد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اسے کون خریدے گا؟ تو شیطان نے کہا کہ علماء کے ہاں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے، بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج کوئی شخص تھوڑا سا علم رکھتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، یا کوئی اور علم حاصل کرتا ہے، تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے۔ وہ دوسروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، اور وہ اپنے علم کی بنیاد پر حسد کرنے لگ جاتا ہے، جو کہ صریحاً گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا کہ یہ چوتھے خچر پر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس پر مکر و فریب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اسے کون خریدے گا؟ اس نے کہا کہ عورتیں اس کی بہت زیادہ خریدار ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے کہ لوگوں نے مکر و فریب کے لیے عورتوں کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اگر آپ دیکھیں جو شیطان نے ہم لوگوں میں تقسیم کر دی ہیں، بانٹ دی ہیں، یہ ہمیں، مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی ذات سے دور کر چکی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ شیطان تو گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے، غرض یہ کہ ہر جگہ سے ہر وقت اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ بندے کو بھٹکائے اور اللہ رب العزت کی ذات سے دور کر دے۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، اللہ رب العزت کا بندہ ہونے کی حیثیت سے پہلا میرا اور آپ کا جو فرض ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانا چاہیے۔ اور نفس پر قابو کیسے پایا جائے؟ کہ اس کی خواہشات کا گلا گھونٹ کر۔ جب آپ اپنے نفس کی خواہشات کا گلا گھونٹ دیں گے تو آپ کا نفس جو ہے آپ سے ڈیمانڈ کرنا بند کر دے گا، پھر آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں زیادہ لطف اٹھائیں گے، اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو شیطان کے ہر وار سے محفوظ رکھے، شیطان کی ہر چال سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔